بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح البخاری احادیث شریف کتاب خرچہ دینے کے بیان میں آج ہم ان احادیث کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر تو میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5352۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5353۔ عبد الرحمن بن خالد بن مسافر نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین خیرات وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے، اور ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگرانی میں ہیں، جن کے کھلانے پہنانے کے تم ذمہ دار ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5356۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر بن راشد نے، ان سے حمام بن عینہ نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے اس کے حکم کے بغیر دستور کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اسے بھی آدھا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5360۔ عبید اللہ بن ابی یزید نے بیان کیا، انہوں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا، ان سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم مانگا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہو؟ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ سفیان بن عینہ نے کہا کہ ان میں سے ایک کلمہ 34 بار کہہ لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے ان کلموں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ان سے پوچھا گیا، جنگ صفین کی راتوں میں بھی نہیں؟ کہا کہ صفین کی راتوں میں بھی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5362۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں یعنی عرب کی عورتوں میں بہترین عورتیں قریشی عورتیں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5365۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے پہلے شوہر کے لڑکوں کے بارے میں ثواب ملے گا اگر میں ان پر خرچ کروں؟ میں انہیں اس محتاجی میں دیکھ نہیں سکتی، وہ میرے بیٹے ہی تو ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمہیں ہر اس چیز کا ثواب ملے گا جو تم ان پر خرچ کرو گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5369۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہند رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان رضی اللہ عنہ بخیل ہیں، اگر میں ان کے مال میں سے اتنا ان سے پوچھے بغیر لے لیا کروں جو میرے اور میرے بچوں کو کافی ہو تو کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دستور کے مطابق لے لیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5370۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی ایسے شخص کا جنازہ لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپ دریافت فرماتے کہ مرنے والے نے قرض کی ادائیگی کے لیے ترکہ چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر کہا جاتا کہ اتنا چھوڑا ہے جس سے ان کا قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ ان کی نماز پڑھتے، ورنہ مسلمانوں سے کہتے کہ اپنے ساتھی پر تم ہی نماز پڑھ لو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات کے دروازے کھول دیے تو فرمایا کہ میں مسلمانوں سے ان کی خود اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس لیے ان کے مسلمانوں میں سے جو کوئی وفات پائے اور قرض چھوڑے تو اس کی ادائیگی کی ذمہ داری میری ہے، اور جو کوئی مال چھوڑے وہ اس کے ورثاء کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5371۔